الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ میں تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں، ہم تمامی حضرات مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کا کروڑ 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 احسان ہے۔ ہمارے زندگیاں اس شکر پر اگر ہزاروں بار ہمیں زندگیاں مولا عطا کرے، اور اس شکر پر کہ اس نے ہمیں مومن بنایا، اس کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا اور لاجواب اور اللہ کی پسندیدہ جو دین ہے اس دین میں ہمیں قائم رکھا، اس دین پر ہمیں قائم رکھا، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اور یہ تمام احسانات ہم جو اپنی مناسبت سے، اپنے حوالے سے اللہ کے حضور شکر ادا کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ کروڑ ہا درجہ اس نعمت پر ہم کو شکر گزاری بجا لانی ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے خاص بندے کو، اپنے خاص حبیب کو ہم میں عطا فرمایا۔ مومن بھی اسی سے بنا ہے، نبی پر ایمان لانے سے مومن بنا ہے۔ آج کی گفتگو میں 2-3 سوالات ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ ہماری عوام کو یہ معلوم کرانا ہے کہ کون سی چیز شرک ہوتی ہے، کون سی چیز بدعت ہوتی ہے، بدعت کہتے کسے ہیں، اور بدعت کی تقسیم کیا کیا ہے۔ اگر اس فارمولے کو اگر آپ سمجھ لیں، اس گفتگو کو اگر آپ سمجھ لیں، تو آپ خود حل کر سکتے ہیں کہ چاہے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے وہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا شان محمدی کا بیان کرنا ہو، یا پھر ہماری 11ویں شریف ہو، چاہے ہمارے دوسرے کام ہوں، یا ہمارے شب براتوں میں یا شب قدر میں جاگنا، یا شب معراج میں جاگنا، یہ تمام ہمارے جتنے عقائد ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کو خود جواب کے لیے آپ کے پاس ہتھیار ہوں گے، جبکہ ہم سمجھ سکیں شرک اور بدعت کو۔ اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی ایک عمل ایسا نہیں ہے جو شرک میں مبتلا کر دے۔ یہ باتیں میں جو بتا رہا ہوں اسے آپ سرسری نگاہوں سے یا سرسری باتوں کی طرف نہ دھیان لے جائیں کہ چھوٹی باتیں ہوں گی، بلکہ آپ کے لیے تادم حیات اور آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار میں آپ کے سامنے دینے جا رہا ہوں۔ عقائد اہل سنت والجماعت، ہمارے جماعت میں جتنے عقائد ہیں آپ ایک لسٹ تیار کر لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی دعا کریں اللہ مجھے اتنا وقت دے کہ میں اس کے لیے وقف ہو کر کے کام کر سکوں۔ ایک لسٹ تیار کر کے آپ بتائیں، چاہے آپ خود تیار کر لیں یا مخالف لوگوں سے کہیں کہ ہمارے عقائد، ہم سے زیادہ تم لوگ اس پر ریسرچ کرتے ہو کہ اہل سنت والجماعت کے یہ عقائد ہیں، یہ عقائد ہیں، یہ عقائد ہیں۔ ہمارے مخالف لوگوں کو اس پر خلاف بیان کرنے کے لیے انہیں ہم سے زیادہ ہمارے عقائد کے بارے میں لوگوں سے زیادہ معلومات ہوں گے۔ چلو ان سے ایک لسٹ لے لیجیے آپ، یا ہمارے سے اپنے سے ہمارے جتنے عقائد ہیں ایک تیار کیجیے۔ ہزارہ ہمارے عقائد ہوں گے، ان عقائد کو آپ کوٹ کر لیجئے، اس کو رکھیے اپنے سامنے تجزیے کے لیے، اور سامنے رکھیے 2 چیزیں، ایک طرف شرک رکھیے، ایک طرف بدعت کے ڈیفینیشن کو رکھیے، دونوں معنوں کو رکھیے، شرک بدعت دونوں طرف رکھیے، بیچ میں ہمارے عقائد کو رکھیے، اور ایک ایک عقیدے کو ادھر کو آپ سرچ کر کے دیکھیے کہ یہ عقیدہ کہیں شرک تو نہیں ہے۔ شرک کا معنی سمجھ لیں، شرک کا معنی لکھ لیں نیچے کہ شرک کہتے کسے ہیں، سمجھ لیں اچھے طریقے سے شرک کو سمجھ جائیں، پھر اس کے بعد آپ اس عقیدے کو سرچ کریں شرک میں۔ پھر اگر اس میں نہیں ملتا ہے آپ کو، آپ لیفٹ جو ہمارے پاس بدعت کا جو فارمولا جو لوگوں نے آج ہر کام میں ہمارے چلنے پھرنے کو لوگوں نے بدعت شمار کیا ہے، تو آپ ہمارے عقیدے کو لیفٹ سائیڈ میں لے جائیں اور دیکھیں کہ کیا ہمارے عقائد کہیں بدعت تو نہیں ہے۔ اور بدعت کو پھر اس کا ایک اور شق نکالنا ہے، ایک اور اس کی 2 شاخیں نکالنی ہیں۔ اس میں ہے بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ اس کی اور 2 لائن نکلے گی، اور ایک ہے بدعت کی 2 شق ہے، 2 روٹس ہیں، ایک روٹ کا نام ہے بدعت حسنہ، ایک روٹ کا نام ہے بدعت سیئہ۔ آپ اس بدعت کے بھی 2 شقوں کی طرف نظر رکھیں اور دیکھیں کہ عقائد اہل سنت والجماعت کے عقائد بدعت میں بدعت حسنہ ہے یا بدعت سیئہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کام کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگیاں، آپ کو تو میں نہیں چاہتا کہ آپ
اپنی زندگیاں برباد کریں، وہ لوگ جو عقائد باطلہ کے ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں تباہ کر ڈالی ہیں، لیکن آج تک ان کو ہمارے عقائد میں نہ شرک ملا ہے نہ بدعت ملا ہے۔ البتہ بدنام کرنے کے لیے کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، بدنام کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، حد درجے کے گراوٹی کام کر سکتا ہے کوئی بھی آدمی بدنام کرنے کے لیے۔ کیا اولیاء کرام کو کیسے بدنام نہیں کیا گیا؟ اکابر اولیاء کرام کو، صحابہ کو بدنام کیا گیا، تو عقائد اہل سنت والجماعت کو بدنام کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کریں گے لوگ۔ ایک تو وقت کے جید بزرگ تھے، ولی اللہ تھے، ان کو بدنام کرنے کے لیے ایک عورت کو تیار کر دیا گیا۔ صحابہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، عورت کو تیار کرایا گیا کہ ان کو بدنام کر دیا جائے۔ تو بہرحال بدنام کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جتنے آج کل بدعت اور شرک کی گفتگو ہو رہی ہے، سب سے بڑا مسئلہ دیکھیں، سال بھر میں زیادہ جو اخبارات میں یا بیانات میں علماء سو باطل عقیدے والوں کے جو علماء ہیں، علماء حق ہیں، علماء سو ہیں۔ ایک وہ جو علماء سو مانے شیطانی علم کو جو لوگ حاصل کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں علماء سو۔ ایک ہے علماء حق جو رب تبارک و تعالیٰ کے ارشادات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے موافق اپنے گفتگو کرنے والے لوگ علماء حق ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے باتیں؟ تو یہ تمام چیزیں جو بالخصوص یاد آتی ہیں شرک اور بدعت کو، تو اکثر و بیشتر جس کا استعمال ہوتا ہے بالخصوص میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے اسے شرک بھی کہا اور بدعت بھی کہا۔ ہمارے جو نوجوان آج کل بہت سارے کلپس دیکھتے ہیں جو اہل خبیث لوگوں نے بیان کر کے لوگوں میں ورغلایا ہے، اس سے ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم شرک میں مبتلا ہو گئے۔ جس طریقے سے انہوں نے، میں نے جو پہلے کہا تھا کہ کیس بڑا کمزور ہے، ان کا کیس بڑا کمزور ہے، وکیل مضبوط ہے ان کے، بیچ میں جو لوگ ہیں مضبوط ہیں عوام کی حیثیت سے، علماء کی حیثیت سے نہیں۔ الحمدللہ علماء کی حیثیت سے الحمدللہ آپ دیکھیں گے، حال ہی کی بات ہے، 15 دن قبل مولانا احسان قادری آئے تھے، احسان اقبال صاحب آئے تھے جو سری لنکا سے آئے تھے۔ الحمدللہ ان کی بیٹھک ہوئی اہل قبیصوں سے، غالباً 8 لوگ تھے ان کے اہل حدیث کے، اور پورے سٹرانگ۔ احسان اقبال صاحب تنہا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک سنی 1000 گیدڑوں پر بھاری ہوتا ہے۔ مولا علی کا ایک غلام بھاری ہوتا ہے۔ پورے جنگل میں کتنے ہزارہ جانور ہوتے ہیں، لیکن شیر ببر اکیلا ہوتا ہے، وہ اکیلا ہوتا ہے، اس لیے کہ علی کے ہیں نا، علی کے ہیں، اور جو علی کو نام نے ان کی ماں رکھا، شیر بول کے رکھا ہے، جنگل کا شیر علی کا نام ہے۔ حیدر جو رکھا گیا نا ماں کی طرف سے، اس کا نام ہے شیر ببر کو کہتے ہیں ماں کی طرف سے، اور جو ان سے نسبت رکھے گا وہ بھی شیر ببر ہوتا ہے، وہ بھی زبردست ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ میں یہ بتا رہا تھا کہ کیس بڑا کمزور ہے، وکیل بڑے مضبوط ہے، کس حیثیت سے؟ عوام کی اور جاہل لوگوں میں مضبوط ہیں، لیکن علماء کی حیثیت سے علماء کے آگے الحمدللہ 5 سے 10 منٹ ٹکنے والے لوگ ہیں، 5 سے 10 منٹ الحمدللہ۔ اس سے پہلے فضل اللہ چشتی صاحب، غالباً آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑے انجینئر ہیں، انجینئر فضل اللہ چشتی صاحب، 6 مہینہ وہ جاب کرتے ہیں، 6 مہینہ صرف دینی خدمات کرتے ہیں، الحمدللہ فی سبیل اللہ خدمت کرتے ہیں، 6 مہینہ کام پہ رہتے ہیں، اور 6 مہینہ یہ اپنی دینی خدمات کرتے ہیں، فضل اللہ چشتی، انجینئر فضل اللہ چشتی صاحب۔ اور حال ان کا بھی جب دورہ ہوا بنگلور میں، امام احمد رضا مومنٹ والوں نے جو اہل حدیث لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا کہ تم اپنے دعووں کو رکھو، پھر اس کے بعد
اپنی دلیل پیش کرو، پھر ہم اپنے دعوے رکھتے ہیں، پھر اپنی دلیل پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے انہوں نے ریکارڈنگ کے لیے اجازت نہیں دی، اہل خبیثوں نے ویڈیو ریکارڈنگ کی اجازت نہیں دی۔ اگر ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی تو آج وہ لوگ منہ دکھانے کے لائق نہ ہوتے۔ ایک کمرے پہ جو ان کی بحث ہوئی، گفتگو ہوئی، الحمدللہ 4 گھنٹے بحث میں فضل اللہ چشتی اکیلے، آج سے 2 سال قبل، غالباً 2 سال قبل، اکیلے فضل اللہ چشتی اور ان کے 10-12 علماء اہل حدیث کے، الحمدللہ فضل اللہ چشتی صاحب نے ان کو مات دے دیا، وہ بھی زبان بند کر کے باہر چلے گئے۔ ان کا دور اکیلے۔ پھر اس حال ہی میں 15 دن پہلے الحمدللہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس دلائل بھی بڑے مضبوط ہیں، کیس بھی مضبوط ہے، اور ذرا کمزور ہے ان کے مقابل میں ہماری جو عوام ہے وکیل، اور جو وکیل میں بھی جو علماء میں کچھ ایسے ہیں جو اس طریقے سے مضبوط نہیں ہیں۔ حال ہی میں ان کے ساتھ بحث ہوئی، صرف اور صرف 15 سے 18 منٹ کے درمیان کیس ہار گئے، وہ لوگ کیس ہار گئے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری دنیا میں اگر کوئی مخالفت ہے تو وہ اہل سنت والجماعت پر تمام عقائد باطلات ٹوٹ پڑتے ہیں، اور ایک ہی نعرہ ان کا، ایک نعرے کا نام ہے شرک، ایک نعرے کا نام ہے بدعت۔ بدعت، بدعتی ہم کو کہتے ہیں نا، بدعتی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے بدعتی کہتے جو ہیں وہ سمجھتے نہیں کہ ہم بدعتی کیسے ہیں، اللہ خود بدعتی ہے۔ شاک ہو گیا نا، ذرا شاک ہو گیا، اللہ اکبر۔ اس سے پہلے ایک شاک لگائے تھے اللہ بھی مرید ہے بول کر کے، آج سے شروع میں ہم نے جب ایک شاک لگایا تھا اللہ بھی مرید ہے، لوگوں کو ہوش باختہ ہو گیا لوگوں کے کہ اللہ کیسے مرید ہے، ہم مرید ہیں، آپ مرید ہیں، سب ہو سکتے ہیں، اللہ کیسا مرید ہے۔ مرید کے معنی کیا ہیں میرے الحمدللہ لوگوں کو معلوم، مرید کے معنی، مرید کے معنی بس اسی لیے ہم کہتے ہیں حلقوں میں جایا کیجئے، پیر کون ہوتا ہے معلوم ہوگا، مرید کون ہوگا معلوم ہوگا۔ بعض لوگ کہیں گے کہ مرشد اور مرشد میں فرق نہیں معلوم، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے مرشد ہیں، مرشد اور مرشد میں فرق نہیں معلوم، نہ پیر کو پتا ہوتا ہے، نہ ان کو پتا، نہ ان کو پتا ہے، نہ ان کو پتا نہ ان کو پتا۔ مرشد اور مرشد میں فرق نہیں معلوم، زبر زیر کا فرق نہیں معلوم تو پھر کیا معلوم ہوگا؟ زبر زیر میں فرق معلوم ہونا چاہیے۔ خیر بہرحال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہے اس پر آپ حضرات کو سماعت کرنا کہ پورے عقائد باطلہ ایک چیز پر ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہمیں بدعتی کہتے ہیں، تو بدعتی ہونے کی حیثیت سے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ بدعتی ہے، اللہ بدعتی ہے۔ اگر کوئی کہہ دے، میں اگر یہیں پہ چھوڑ سکتا ہوں، میں آپ کو ایسے ہی آپ کو بھیج سکتا ہوں کہ اللہ بدعتی ہے، اب ہنگامہ مچے گا، پھر آئندہ جمعہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں اتنا کہہ دیتا ہوں بس ہے، آپ کو بھی شاک ہو، لوگ سننے والے جو ہیں ان کو بھی شاک ہو کہ بدعت کا کیا فلسفہ ہے، بدعتی کیوں ہے۔ تو 2 نعرے ہیں، ایک شرک اور بدعت۔ میں آئندہ جمعہ بتاؤں گا، شروع میں بتاؤں گا، اس لیے آپ کو جلدی آنی پڑے گی۔ بدعتی اللہ ہے، اللہ ہم بدعتی نہیں ہیں، ہم بدعتی نہیں، اللہ بدعتی۔ پہلا بدعتی اللہ، پہلا بدعتی اللہ۔ میلاد منانے والا کون پہلے؟ اللہ۔ یہ نہیں کہ میلاد منایا بول کر کے بدعتی نہیں، دوسرے ڈیفینیشن سے میں بتا رہا ہوں، قرآن سے میں ثابت کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ بدعتی ہے، قرآن سے۔ تمہیں وہ چھوٹے کتاباں پکڑ لگاتے رہیں گے، ہمارے پاس چھوٹے کتاباں نہیں، پورے بڑے بڑے۔ لاسٹ ٹائم بتایا تھا نا، جیسی بیماری ویسا علاج، جیسی بیماری، کینسر کے مریض کو کینسر کی دوا دینا، اس کو کینسر کے مریض کو کینسر کی دوا دینا، ورنہ چھوٹے موٹی گولیوں سے کچھ نہیں ہونے والا ان لوگوں کا۔ قرآن سے دلیل، آئندہ جمعہ اس کی دلیل، 1 ہفتہ ہونا، اندر سے نکلنا وہ چیز کیا ایسا ہے کیسا ہے، 1 جمعے تک وہ لوگوں کو جو ہے ہلانا کہ آخر بدعتی اللہ کیسا رہے گا، بدعتی تم نہ معلوم کیا جی اللہ کیسا بدعتی، تم نہ تک ان لوگوں سے بھی پوچھو اللہ بدعتی ہے کہ نہیں، پوچھ کے آؤ۔ آئندہ جمعہ کی بات ہے، میں آئندہ جمعہ آپ کو شروع میں ہی بتا دوں گا بدعتی اللہ ہے کہ نہیں۔
خیر دو نعرے، ایک شرک ایک بدعت. کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا شرک؟ پہلا سب عقائد باطلہ والوں کے پاس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا شرک. اس لفظ شرک نے ان کے علم کو ختم کر دیا. پہلا فارمولہ بتا رہا ہوں آپ کو. ان کے جاہل ہونے کی سب سے پہلی دلیل، ان کے جاہل مطلق، ذرا بھی علم نہیں، جاہل مطلق، کمپلیٹ، ان کو صاف، علم سے صاف. ان کو عالم نہیں پکارنا، مولانا گلانا نہیں پکارنا. اس کے بعد کوئی اگر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کہے، بدعت کہے، تو پھر اس کے بعد اس کو مولانا نہیں بلا سکتے آپ، اس لیے کہ علم ہی نہیں ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اب انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ عالم نہیں بلائیں گے اسے. علم کو مطلق اس سے علم نکل جاتا ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا شرک ہے. شرک بولا، انہیں عالم نہیں، اسی سیکنڈ عالم نہیں ہے. اس لیے کہ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا. اگر ذات و صفات میں اگر کسی نے اللہ کے ساتھ شریک کیا تو شرک. اہل سنت والجماعت میلاد کر کے اس فلسفے کو بتاتا ہے. اہل سنت والجماعت کا داعی بتاتا ہے، دعوت دیتا ہے، لوگوں اللہ پیدا نہیں ہوا. پیدا جو ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، پیدا جو نہیں ہوتا وہ مولا ہے. ہم بتاتے ہیں کہ ہم شرک نہیں، شرک کو توڑتا ہے میلاد. شرک کو ختم کرنے والے کا نام میلادی، شرک کو ختم کرنے والے کا نام میلادی. جو میلاد کرتا ہے وہ شرک کو ختم کرتا ہے. دنیا والوں کو بتا دو، یہ میلاد کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ خدا نہیں ہے. ہم پر تم اعتراض کرتے ہو، سن لو، مصطفیٰ خدا نہیں ہے، مصطفیٰ خدا نہیں. اسی وجہ سے ہم بتاتے ہیں لوگوں تمہارا عقیدہ جیسے بھی ہوگا خدا اور اس کے رسول کے بارے میں، ہم بتاتے ہیں مصطفیٰ مخلوق ہیں، جو پیدا ہوئے وہ مخلوق ہے، جو پیدا نہیں ہوتا وہ خالق ہے. میلاد نے یہ فیصلہ کر دیا، ایک مار دو ٹکڑے، فیصلہ کر دیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی. ہمارے اوپر اعتراض کرنے والے، ہمارے عقائد پر لوگ انگلی اٹھانے والے اپنی انگلیوں کو اپنی طرف رکھ لیں. اس وجہ سے کہ اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی کام نہ شرک ہے نہ بدعت ہے، نہ شرک ہے نہ بدعت ہے. بدعت کو، شرک کو توڑنے والا کام کون کرتا ہے؟ میلادی. ہم کیا ہیں؟ میلادی. میلاد کرنے والے دنیا کو بتاتے ہیں خدا پیدا نہیں ہوتا. اگر مصطفیٰ کو ہم میلاد نہ بناتے، بہت ممکن تھا کہ لوگ کہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سمجھ جاتے. بہت ممکن تھا. اس وجہ سے کہ آپ کو پتا ہے فرعون کے مقابل میں کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام. فرعون کے مقابل میں موسیٰ علیہ السلام. فرعون نے کہا تھا، غالباً نمرود کا مقابلہ، وہ جو سورج کے پلٹانے کا معاملہ تھا. اگر انہوں نے توڑ دیا تھا نا، ادھر تمام بتوں کو توڑ دیا تھا. کون؟ ابراہیم خلیل اللہ. پورے بتوں کو توڑ دیا تھا. جب یہ لوگ فنکشن میں چلے گئے تھے، تمام کفار چلے گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے، سب کو سرواناش کر دیا. اس کے بعد بڑے صاحب کے، بڑے حضرت کے ہاتھ میں دے دیے. تلوار گلوار نہیں، توڑنے کے لیے تلوار ہونا کیا، بھالا دے دیے ہاتھ میں جس سے توڑا جاتا ہے. اس کے ہاتھ میں، یہ تو رکھے رہتے ہیں نا، ہمیشہ رکھے رہتے ہیں، 4-5 ہوتے ہیں، ہاتھ میں رکھے رہتے ہیں. یہ ایک ہاتھ میں ایک ہاتھ میں ایک، اور ایک ہاتھ میں ایک، اور ایک ہاتھ میں ایک، سب کے ہاتھ میں سب رہتے. وہ ہم کو زیادہ آپ کو معلوم ہے. ہاتھ میں ٹنگا دیے. جب وہ فنکشن سے واپس آئے، دیکھا کہ سب ختم ہے. اوہ کیا ہو گیا، یہ سب ختم. ابراہیم کو پکڑ کے لاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، تمام دربار لگایا گیا. پوچھا ابراہیم
کل تو تم آئے نہیں تھے فنکشن میں، پروگرام میں، وہاں تو میلہ لگا تھا، نہیں آیا، کیا ہے اسے؟ تم ہی نے توڑا ہے۔ کہا کہ میں کیسے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ نہیں تم ہی نہیں آئے تھے، تم نے توڑ دیا تھا۔ کہا کہ پوچھ تو لو جو بڑا ہے، سب سے بڑا سامنے لاسٹ میں سیکیورٹی کر رہا ہے، اسے پوچھ تو لو کہ کون توڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تھے، نبی تھے، کفار سے کہا کہ پوچھ تو لو یار، وہ جو بڑا بت بیٹھا ہوا ہے نا، اسے پوچھ لو کہ کون توڑا ہے، ہاتھ میں اسی کے ہے، وہی توڑا ہوگا۔ کہا کہ وہ کیسے توڑ سکتا ہے؟ دیکھیے اسٹارٹ، خود کے منکر خود اپنا انکار کیسے کرتے ہیں۔ وہ کیسے بول سکتا ہے، وہ کیسے سن سکتا ہے، وہ کیسے مار سکتا ہے جو ہاتھ میں بھالا نہیں اٹھا سکتا، جو بول نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نادانو، جو بول نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، اس کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو۔ جلال میں آ گئے، یہ کیا، یہ الٹا لینے کے دینے پڑ گئے بلا کر کے۔ پورا مجمع تھا، ہزارہ کا مجمع تھا، اس کے درمیان ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے خدا مانتے کہ نہیں؟ نہیں میں تو کیسے مانو تجھے خدا؟ میرا خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، یحیی و یمیت، جو زندگی اور موت دینے والا ہے۔ اچھا اگر ایسا مسئلہ ہے تو بلایا، ایک قیدی تھا جس کو سزائے موت تھی، بلا کر کے اسے آزاد کر دیا۔ دیکھ اس کی موت تھی، میں نے آزاد کر دیا۔ ایک کی آزادی تھی، آزاد تھا وہ، اس کو بلایا، جان سے مار ڈالا۔ کہا کہ دیکھو میں موت بھی دیتا ہوں، حیات بھی، زندگی بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ ایسے نہیں مانے گا، یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کو ایک دوسری چال چلنی پڑے گی۔ ابراہیم کے مقابل میں تھا نا، ابراہیم علیہ السلام کے مقابل میں تھا، سمجھ گئے کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ اگر تو یہ کر سکتا ہے تو ایک کام کر کہ کیا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو مشرق سے نکال مغرب میں، مغرب سے نکال مغرب میں غروب، مشرق میں غروب کر۔ ادھر سے نکالتا میرا رب ہے اور ادھر غروب کرتا ہے۔ تو اگر خدا ہے تو ادھر سے نکال۔ اتنا کہا، اللہ نے کہا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ بس وہ منکر کیا ہو گیا، وہ بکھر کر کے رہ گیا، ہوش باختہ ہو گئے۔ یہ کیسے ہو، صاحب کام کر سکتا تھا نیچے، لیکن یہ معاملہ اوپر کا معاملہ کنٹرول میں نہیں آنے والا نا۔ یہ تو نظام قدرت پروردگار کی، یہاں سے نکالنا ہو وہاں سے نکالنا وہ رب کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو اس لفظ کو دیکھو، میلادیو اور میلاد کے منکرو، اب نہیں بولنا نا، کسی جماعت کو ٹارگٹ نہیں کرنا، ٹارگٹ نہیں کرے تو کیا سمجھیں گے منافق کون ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے اندر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اللہ نے کہا کہ نہیں محبوب، ایک دن واضح کر دیجئے کون منافق ہے، کون کافر ہے، کون حلالی ہے، کون حرامی ہے، بول دیجئے آپ۔ نہیں بولے تو بھی مسئلہ کھڑا ہو جاتا، اب وہ ڈاؤٹ میں رہ جاتے لوگ، اس کے لیے ڈاؤٹ ختم کرنے کے لیے جماعت کا نام لیتے۔ خیر ابھی ایک فی الحال کسی کی طرف نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا توجہ کے ساتھ، حالانکہ سنے رہیں گے لیکن آج کی ٹاپک کی نسبت سے بتا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے نمرود، اگر تو ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک اگر تو خدا ہے تو تو ادھر سے نکال دے تو مان لوں گا۔ کیا مان لیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر تو ادھر سے نکال دے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہوا نہیں، نمرود کے ہاتھ سے تو ہونے والا نہیں تھا وہ کام، ہوا نہیں۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا، زمانہ گزر گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ہمیں ایک رسول کو بھیج دے، ایک ایسے کو بھیج۔ ابراہیم کی دعا تھی، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، زمانہ گزرا، دادا گئے، سب گئے، جاتے جاتے عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی گیا۔ جب امام الانبیاء کا زمانہ آیا، میلاد کے مخالف لوگ سن لیں
کان کھول کے سنیں. کان تو ہوتے ہی نہیں ان کے, کیا کرنا, کھول کے سنانا, کھول کے سنانا, کان کھول کے سنیں, دل کھول کے سنیں, سب کھول کے سن لیں. جب زمانہ نبوت کا ختم ہو رہا تھا, امام الانبیاء خاتم النبیین بن کے آئے, امام الانبیاء آئے. ایک دن وہ تھا کہ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کے سو گئے. کس کی گود میں؟ واہ سبحان اللہ, ملا دیو, ہمارے امام کے گود میں سو گئے. علی ہمارا امام ہے, علی ہمارے امام ہیں, علی کی گود میں سو گئے. کیا گود ہوگی وہ, سوچ کے دیکھو علی کی گود کیسی گود ہوگی. ارے جہاں نبی کے قدم لگے وہ عرش ہو جائے, جہاں نالین سمیت اگر نبی جائیں تو عرش کے اوپر قدم لگے. ارے جو تلوے تک جائے تو اس کا نام عرش ہے. ارے جس کو سر مل جائے اس کا حال کیا ہوگا؟ تلوے تک رہنے والے کا نام عرش ہے, اور جو سر تک پہنچ جائے اس کا حال کیا ہوگا؟ رازدار نبی مولا علی, رازدار نبی مولا علی ہیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ چکے, سو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ, مولا علی نے نماز نہیں پڑھی. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے. اب سورج غروب ہونا شروع ہوا. ادھر سورج کو دیکھتے ہیں, ادھر نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں. علی کبھی سورج کو دیکھتے ہیں تو کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہیں. یا اللہ یہ کیا امتحان ہے, ادھر عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے, ادھر مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے. علی نے کہا نمازیں قضا ہوں تو پھر سے ادا ہوں, نمازیں قضا ہوں تو پھر سے ادا ہوں, محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو. علی نے کہا محبت بڑی چیز ہوتی ہے, محبت میں کمالوں, یہ موقع بار بار نہیں آتا. نماز قضا ہو جائے تو پڑھ سکتا ہوں, لیکن مصطفیٰ کا یہ آرام مجھے نصیب نہیں ہو سکتا ہے. علی نے کہا کہ آج آرام مصطفیٰ کر لے. آرام کر لیے. اب تو دل علی کا تھا نا, علی کو دو بھی تھا مسئلہ, خوف خدا شرم نبی. علی کو تھی, ہمیں وہ نہیں ہے, نہ خوف خدا شرم نبی, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. علی کو دو بھی تھے, خوف خدا بھی تھا, مصطفیٰ کی شرم بھی تھی, نہ اٹھا سکتے. ادھر خوف خدا بھی تھا, ادھر شرم تھی, مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ ڈال دو. اب اسی کے درمیان علی مولا علی کے آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے. وہ نظام خدا ہے, علی کی آنکھ سے نکالنا تھا خدا کو, اٹھانا جگانا نہیں ہے. ادب یہ ہے, لوگوں یہ کہتے ہو کہ ہم نے پیر کی تعظیم کر لی, ایسے اٹھانا یہ ہے, ایسے ہاتھ لگانا شرک ہے. ارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کر رہے تھے تو علی نے بتایا نہ ایسے جگانا جو ہے وہ ادب ہے, نہ پیر دبا کے جگانا ادب ہے, بلکہ خاموشی رہ جانا اور پھر خداوند قدوس کی طرف سے دیکھنا کہ اب کیا نظام بنتا ہے ان کے اٹھانے کا. اب وہ سکھائے گا ادب کیا ہے. مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب خدا سکھاتا ہے. علی کی آنکھوں سے آنسو جھلکے, مصطفیٰ کے رخسار انور پر جھلکے. مصطفیٰ کے نبی کے بارے میں کوئی جماعت کا مفتی یہ لکھ دے کہ نبی سوتا ہے تو سوتا ہے, لکھ دے, بتا دے. نبی بتا, خود نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی سوتا ہے, آنکھ بند ہوتی ہے, دل اس کا جاگتا رہتا ہے. نبی آنکھ بند کر کے بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے کھلی آنکھ سے دیکھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ سن لو, جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں, میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. ارے جب پیچھے دیکھ سکتے ہیں آنکھ بند کر کے نہیں دیکھ سکتے. مصطفیٰ جان رحمت دیکھ رہے ہیں علی کی نماز قضا ہو رہی ہے, علی کی نماز قضا ہو رہی ہے. آج دیکھا جائے امتحان, علی کو ٹھوک بجا کے دیکھ رہے ہیں علی کتنا پختہ ہے. مولا علی ہے نا, ایسے ہی بن گیا علی,
دیکھا جاتا ہے کہاں کیسے آتا ہے اس کا مقام. پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں سے آنسو نکلے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار انور پر پڑے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی. ارشاد فرمایا علی یہ تیری آنکھ میں آنسو کیسے؟ غمخوار آقا تھے, روتوں کو ہنسانے آئے تھے. نبی ہستوں کو رولانے نہیں آئے, روتوں کو ہنسانے آئے. علی میں خدا کا نبی, میں تیری گود میں آرام کروں اور تو روئے؟ یہ مجال کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ اب دیکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ کون سی چیز ہے جس نے تجھے رلا دیا؟ عرض کرتے ہیں حضور عصر کی نماز آپ پڑھ چکے تھے لیکن علی نے نماز عصر نہیں پڑھی. اچھا بس اتنی سی بات تھی علی, بس اتنی سی بات تھی کہ عصر کی نماز تو نے نہیں پڑھی؟ یا رسول اللہ سورج غروب. اچھا سورج بھی غروب ہو گیا ہے, سبحان اللہ. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے علی تو نماز بھی پڑھ لے گا, مصطفیٰ کی خدمت بھی کر لے گا, عصر کی نماز بھی پڑھ لے گا, دونوں میں کامیاب ہو جائے گا علی. اس لیے کہ مصطفیٰ کی سنگت میں رہنے والے کافروں کو, مصطفیٰ کی سنگت میں رہنے والے زمانے کو ہر زمانے سے ممتاز کیا جا سکتا ہے. تو جو گود نبی کے سرہانے کے لیے ہو وہ تمام گودوں میں سب سے زیادہ ممتاز ہو سکتا ہے. علی تو نے مجھے سلایا ہے. ارشاد فرماتے ہیں علی کھڑے ہو جا, عصر کی نماز پڑھنی. یا رسول اللہ سورج غروب ہے. کوئی بات نہیں علی. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, ارشاد عرض کرتے ہیں, اشارہ کرتے ہیں اے اللہ علی نے نماز نہیں پڑھی, تیرے اور تیرے رسول کی خدمت میں تھا, تیری اور تیرے رسول کی. یہ حدیث پڑھتے کہ کیا پڑھتے بھئی آپ لوگ بتاؤ اہل خبیثو, کیا پڑھتے ہو تم, کیا پڑھتے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں شرک کو ختم کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے موحد کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ علی تیری اور میری خدمت میں تھا. یا اللہ, یا تو مصطفیٰ کی گود میں ہے, اللہ کی خدمت کیا ہوئی, اللہ کی خدمت کیا ہوئی. مصطفیٰ بتاتے ہیں اعلیٰ حضرت اس حدیث کو, اس نبی کے قول کو اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں پرو کر کے بتاتے ہیں بخدا کے معنی خدا کی قسم, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. مصطفیٰ کا در الگ نہیں, خدا کا در الگ نہیں ہے, در مصطفیٰ در خدا ہے, در مصطفیٰ در خدا. اب آؤ میں وہ بات بتانا چاہتا تھا کہ میلاد النبی شرک کیسے ہو گیا ان لوگوں کی نظر میں, ہے نہیں, اس کی طرف آ رہا تھا کہ ہم کیوں میلاد کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں تو نمرود کہا تھا, یہاں آج دیکھو آج وہ دن ہے کہ آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں علی کے لیے. وہ سورج غروب ہو چکا ہے, کمپلیٹ مغرب کا وقت ہو چکا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے مولا آج کا دن وہ ہے کہ علی نے نماز قضا کر دی ہے, تیری اور تیرے نبی کی خدمت میں تھا, مولا سورج کو لوٹا دے. ارشاد فرمایا, عرض کیا, اور سرکار اشارہ کرتے ہیں سورج کو, اشارہ کرتے ہیں سورج کو. ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر واپس آ گیا. ڈوبا ہوا سورج. کائنات میں کوئی ایسی مثال بتا دے, 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے, کوئی ایک تو مثال بتا دے کہ جو ستاروں میں کھیلا ہو, ستاروں میں کھیلا ہو. ارے میرا نبی وہ ہے جب جھولے میں جھولتے تھے نا, جب نبی جھولے میں جھولتے تھے, فرمایا گیا حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ام حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بچپن میں لے گئی تھی دودھ پلانے کے لیے, کہتی ہیں کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں جھولتے اور سرکار انگڑائیاں جیسے لیتے تو ہاتھ جدھر جدھر کو جاتا, چاند و سورج ادھر ادھر کو آتے. نبی جس طرف انگلی کرتے
ستارے ادھر کو آ جاتے ہیں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ٹھیک ہے, سمجھ لیا آپ. اب دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا, سورج واپس پلٹ کر آیا, ارشاد فرمایا علی عصر کا وقت ہے نماز ادا کر لے. جو مصطفیٰ کی سنگت میں ہوتا ہے اس کی نمازیں قضا نہیں ہوتی. جو سنگت مصطفیٰ میں ہوتا ہے وہ کیا نہیں ہوتا, اس کی نمازیں قضا نہیں ہوتی. اب سنو, وہاں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر تو پلٹا دے, ادھر سے نکال دے, ادھر سے سورج کو طلوع کر دے تو میں تجھے خدا مان لیتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو, ممکن تھا کہ مصطفیٰ کے اس طلوع کرنے پر کہیں لوگ مصطفیٰ کو خدا سمجھ جاتے تھے, تو سنیوں نے کہا کہ ہم میلاد کر کے بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ وہ ہے جو مخلوق ہے, خدا نہیں ہے. مصطفیٰ سمجھ سکتے تھے لوگ کہ مصطفیٰ نے طلوع کر دیا ہے, ان کے قول کے مطابق کہیں خدا نہ سمجھ بیٹھے, تو سنیوں نے میلاد کر کے بتایا لوگوں ہم مصطفیٰ کو خدا نہیں سمجھتے ہیں, خدا کو مصطفیٰ کو ہم خدا نہیں مانتے, لیکن مصطفیٰ کو خدا سے جدا بھی نہیں مانتے ہیں. مصطفیٰ خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے. ہمارے پاس وہ فارمولا. پھر اب بتاؤ شرک کہاں ہوا, شرک کہاں ہوا؟ شرک تو توڑنے والا. خدا بھی پیدا ہوا, خدا کی بھی میلاد کر رہے, مصطفیٰ کی بھی میلاد کرے, تب جا کے اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا کی بھی میلاد, میرے خیال سے وہ لوگ خدا کی میلاد کرتے رہیں گے. جتنے عقائد باطلہ کے لوگ ہیں وہ سب خدا کی میلاد بھی کرتے ہیں. ہم کرے تو دونوں میلاد کر دیے نا, خدا کی بھی میلاد ہم یہ بھی میلاد کر رہے ہیں, مصطفیٰ کی بھی میلاد خدا کی میلاد. شرک ہو گیا. بالکل صحیح ہے, یہ فارمولے پہ صحیح ہے. خدا کی تم میلاد کرتے, ہم مصطفیٰ کی میلاد کرتے. تمہارے پاس خدا کی ابتدا ہے, ہمارے پاس خدا کی ابتدا نہیں ہے. ہم خدا کی میلاد نہیں مناتے. ہم خدا کی میلاد کیوں منائے بھائی, خدا کی کیوں میلاد منائے؟ خدا تو قدیم ہے, نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. نہ خدا کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے. پروردگار عالم کی ابتدا بھی نہیں انتہا بھی نہیں ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قل محبوب میں نہیں کہتا, میرے بارے میں میں نہیں کہتا, میری توحید کے بارے میں میں نہیں کہتا, میں کتے ہوں, ایک ہوں, دو ہوں, میں نہیں کہتا. مصطفیٰ تو کہہ, محبوب تو کہہ. میں ایک میرا, میں بولا نا لاسٹ ویک, مظہر خدا, خدا کو بتانے والا کون, خدا کو بتانے والا کون؟ مصطفیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل, محبوب آپ فرما دیجئے, قل واللہ, اللہ خود انا واحد, میں ایک ہوں, میں ایک ہوں, مجھ سے کوئی اولاد نہیں ہے, میں کسی کا باپ نہیں, میں کسی کا بیٹا نہیں. نہ, اللہ نے اپنی تعریف خود سے نہیں کی, خود کی تعریف خود سے نہیں کی. خدا کی تعریف کرنے والے مصطفیٰ. میلاد میں کیا ہوتا ہے وہ بولو, میلاد میں کیا کرتے بولو ہم لوگ؟ میلاد میں کرتے کیا؟ تعریف کرتے مصطفیٰ کی نا. اور کیا کرتے بولو نا؟ ہمارے بابا کی تعریف کرتے, ہمارے دادا کی تعریف کرتے, ہمارے چچا کی تعریف کرتے, ہمارے پڑوسیوں کی تعریف کرتے. کس کی تعریف کرتے بولو نا, کس کی تعریف کرتے؟ مصطفیٰ کی تعریف نہ کرتے. اور مصطفیٰ کو مصطفیٰ کہنے والا کون؟ مصطفیٰ کی تعریف ہم نہیں کرتے, مصطفیٰ کی تعریف خدا کرتا ہے. خدا کی تعریف مصطفیٰ کرتے ہیں, مصطفیٰ کی تعریف رب کرتا ہے. اور اللہ کہتا ہے ارے یہ لوگ تو اب کے نا, یہ سب جو بھرکے لوگ ہیں نا آج کل کی, یہ ترل ہے, یہ آج یہ زمانے کے نا, ارے یہ کیا تعریف کریں گے. اچھا سننے کی بات, یہ تو اب نہ پیدا ہوئے, یہ اب نہ پیدا ہوئے. آدم کب پیدا ہوئے؟ آدم تم کب پیدا ہوئے؟ ارے میں اس وقت نبی تھا, آدم تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے.
تم کو ابھی آپ جو ہے وہ ابھی مکس بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی آپ کو ماڈل، آپ کا ماڈل بھی نہیں بنایا گیا تھا. انا نبی آدم بین الماء والتین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی بنے بھی نہیں تھے. آدم ابھی مٹی میں تھے، ادھر پانی میں تھے، ادھر ہی تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. تم کیا جی تعریف کریں گے؟ تمہارے پاس کون سی زبان، تمہارے پاس کون سی لینگویج ہے؟ اللہ کو کتنے لینگویج معلوم ہے؟ تمہیں ایک لینگویج، دو لینگویج میں تعریف کریں گے، خدا کتنے لینگویج میں کرتا معلوم ہے؟ ایک پورکی بولتا، انہیں میں تو بول دیا ہوں، جو نبی کے میلاد کو شرک بولے انہیں مولوی نہیں، مولی صاحب. مولی صاحب کیا؟ مولی صاحب، مولی صاحب، مولی صاحب، مولی صاحب، مولی صاحب. ایک مولی صاحب بولتے وہ کیا رے یا نبی سلام علیکہ، تمہیں انڈیا میں یہ پڑھتے، انہیں تیلگو میں پڑھتا، انہیں ملیالم میں، انہیں چائنا میں پڑھتا، حضور کون سا رے سنیں گے؟ بولتا ہے واہ یہ مولی صاحب ہے نا. مولی صاحب کو خود کی لینگویج نہیں معلوم ہے. مصطفیٰ کے میں پہلے بولا علم ختم ہو جاتا، علم ختم ہو جاتا جب نبی کی تعریف نہیں کیا. میلاد کو شرک بولنے والے کو علم ہی نہیں ہے، وہ کون سی لینگویج میں تعریف کرے گا اللہ تعالیٰ؟ یہ بولتے وہ تیلگو میں بولے گا، وہ لینگویج میں بولے گا، وہ یہ بولے گا. حضور کون سی لینگویج سمجھیں گے؟ حضور تو عربی تھے. حضور کیا ہے؟ عرب میں. حضور کو اردو معلوم کی؟ حضور کو اردو معلوم ہے. اب ہم نہیں بولتے، اہل سنت والجماعت نہیں بولتے. ان کے مولی صاحب کے مدرسے کے بڑے مفتیوں سے پوچھیں گے، مولی صاحب کے بڑے مدرسے میں سہارنپور، وہ دیوبند کے بڑے مفتی صاحب ہیں، وہ اب لکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو نہیں آتی تھی. حضور کو ایک مرتبہ اردو خواب میں آ کے اردو بول رہے تھے، اردو میں گفتگو کر رہے تھے، انڈین لوگوں سے اردو میں گفتگو کر رہے تھے. ان کے مولی صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا آپ تو عربی ہیں، اردو کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا سرکار دو، ان کے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب سے تمہارا دیوبند بن گیا، جب سے میں نے اردو سیکھ لی ہے. واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمہارے دیوبند سے حضور ان کے شاگرد، نعوذ باللہ ان کے شاگرد، حضور ان کے کہنے کے مطابق حضور دیوبندیوں کے شاگرد. لعنت ہے، لعنت ہے تم لوگوں پر. اللہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن. ارے کسی نے نبی کو نہیں سکھایا، سکھانے والی ذات رحمان کی ذات ہے. ارے نبی کو اردو نہیں جانتے، ارے تمہاری لینگویج کو تمہیں نہیں معلوم ہے کہ کتنی دنیا میں لینگویج ہوگی. ارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی لینگویج جانتے تھے. ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو کتنے زبانوں کا علم تھا؟ No, this answer wrong answer. 3000 only 3000 no. سرکار آدم علیہ نبی علیہ السلام کو 1 لاکھ لینگویجز معلوم تھے. 1 لاکھ لینگویجز آدم کو، وہ آدم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں بنائے گئے. ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کو 1 لاکھ. اچھا ادھر سے آؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونٹی چلتی نا زمین پہ، بات کری تو سلیمان علیہ السلام سن لیتے تھے. ہائے ہائے ہائے، تم نے امام کو، ہمارے نبی کو امام الانبیاء نہیں مانا ہوگا. تمہارے عقیدے میں امام الانبیاء نہیں ہے. ارے امام الانبیاء وہ ہوتا ہے جو چھوٹے سے ٹاپ کلاس کا ہوتا ہے، سب سے ٹاپ میں. امام خالی امام الانبیاء چھوڑو، امام بولے تو سامنے رہنے والا، جو سب سے زیادہ جانکاری والا ہوتا وہ آگے رہتا مصلی پہ. ہے نہیں یہ اتنا ڈیفینیشن اس کا امام کا، سب سے جو علم بڑا ہوتا اس کو آگے کر دیتے. کرتے نہیں کرتے؟ یہ میں سوال کرتا ہوں. جب سلیمان علیہ السلام کو کائنات کی ہر شے کے لینگویج معلوم ہے تو مصطفیٰ کو لینگویجز نہیں معلوم تھے. یہ مولی صاحب بولتے، مولی صاحب کیا بولتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیلگو سمجھتے کیا رہے، ملیالم میں انہیں پڑھا، ملیالم کو تیرا کوئی نبی ہوگا، تیرا کوئی مرزا احمد غلام قادیانی ہوگا کوئی جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا، اسے لینگویجز نہیں معلوم. ہمارا نبی وہ ہے جو خدا کی لینگویج جاننے والا ہے. میرا مصطفیٰ وہ ہے جو خدا کی لینگویج کو جانتا ہے. ارے جو خدا کی لینگویج کو جان لے، کائنات میں کوئی شے نہیں رہ جاتی جو اسے لینگویج نہ معلوم ہوگا. ارے خدا کو دیکھنے کے بعد پھر کیا دیکھنا ہے؟ خدا کو دیکھنے کے بعد، خدا کو سننے کے بعد کیا سننا ہے؟ ارے سوال یہ ہے کہ مصطفیٰ سنتے ہیں، مصطفیٰ سنتے ہیں. ارے جس زبان، جس کان نے خدا کے کلام کو سنا ہو، اس کی کان سے کوئی بات ادھوری رہ جائے گی؟ ہائے لعنت ہے تمہارے ایسے علم پر
शैतानी इल्म पर लानत है। जो नबी के इल्म को, नबी की शान को, जिस इल्म में नक्स पर वो निकाले, वो इल्म लानती है, वो इल्म लानती इल्म है। आज के बाद से याद रख लो। तो पता ये चला कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद शिर्क को ख़त्म करने वाली चीज़ मीलाद है। अगर शिर्क को ख़त्म करना है दुनिया से, मीलाद मनाओ, मीलाद मनाओगे तो शिर्क ख़त्म होगा। हम दुनिया वालों को यही दर्स देते हैं, अक़ाइद अहले सुन्नत वल जमात पर उंगली ना उठाओ। अगर उठाओ भी तो सामने आके उठाओ, कभी किसी के सामने गुफ्तगू करके देखो कि तुमने जो शिर्क कहा, बिदात का, वो अभी बिदात को तो टच भी नहीं किया हूँ, शिर्क का तो बड़ा ख़तरनाक था, उसको आज बोल दिया हूँ। अभी इसके बहुत लंबे हैं, इसकी शिखें बहुत ही। शिर्क कैसे कहते हैं? शिर्क खफ़ी, शिर्क जली, वो सब पूरे शिरका, वो शिर्क पूरा बोलते रहे तो ये चिरिक लेंगे ये लोग। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इतना सा समझ लो कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत। अच्छा, ये एक बात याद आ गई, हमारे जहांगीर बादशाह साहब जो है ना, बहुत ये भी टैलेंट रहते तो वो भी तो मालूम नहीं, सोहबत का असर ज़रूर होता, सोहबत का असर। वो क्या हुआ कि ये लोग रहते हैं उधर ग़ालिबन अवल हली के पास में। वो जुमा में एक बयान जा रहे थे, साथ में कहा, हज़रत ये कैसा हो सकता है कि मीलाद, नबी की मीलाद नहीं मनाते? वहाँ पर एक बड़े मस्जिद के कमेटी के लोग जो उधर के बोले समझ जाना, आप उधर बोले तो समझ जाना, अब बोलना नहीं, वो भी जमातों का नाम नहीं लेना, कोड नहीं करना, नहीं बोलता, कोड नहीं करते। अब ऐसा बोले उन्हों समझ जा लेना, आप समझ जाओ, बहुत होशियार आप लोग। सुन्नी बड़ा होशियार होता, सुन्नी बड़ा होशियार, बड़ा उसे ना आशिक रसूल बना, होशियार था तो आशिक रसूल बना उन्हें। तो एक सवाल हुआ, हज़रत ये कैसे नबी की मीलाद नहीं करते? लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ है, यजमान एक मस्जिद के सदर था या सेक्रेटरी था, कोई था उधर की जमात का, उसने कहा फुला रेड्डी साहब जो है 50 पर 9 साल के हो गए, जाने का टाइम आ गया, तो ऊपर बैनर में चढ़ गए। वो उम्र बढ़ती ना तो बैनर पे चढ़ जाते लोग, सुभाषेगलू उट्टी था, सुभाषेगलू फुला रेड्डी साहब जो है पैदा हुए, इतने साल हो गए उसके, है आप पैदा हुए, आपके लिए हैप्पी बर्थडे फुला रेड्डी साहब, खतरनाक काला कलोटा। वो ये भी नहीं, समझ गए ना, ये भी नहीं, उसे ऊपर चढ़ा के पौन के पास ही, यजमान पौन के पास। अब क्या है, उट्टीदा सुभाषेगलू के माने क्या बोलो बे, क्या बोलो, क्या उट्टीदा सुभाषेगलू बोले तो क्या, पैदाइश के दिन को आप मुबारकबाद दे रहे नहीं? ये काफिर की पैदाइश पर तुम मुबारकबाद देना जायज समझते हो? लानतियो, अरे मुस्तफ़ा पैदा हो जाए तो उसे हैप्पी बर्थडे नहीं बोल सकते? नबी की हम मीलाद करके बना बताते हैं, मुस्तफ़ा आपका आना मुबारक है हमारे लिए। अरे तेरा पैदा हो जाना, किसी का पैदा हो जाना उसके माँ बाप के लिए मुबारक हो सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा का पैदा होना पूरी कायनात के लिए मुबारक है। हम इसके लिए कहेंगे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उट्टीदा सुभाषेगलू। इंशाअल्लाह ताला बैनर लगाओ जी, क्या वो नबी के लिए वो धेड़ा का लगाना परवाह नहीं करते, बैनर धेड़ा के लगाओ, गैरां के लगाओ, गैरां के उट्टीदा सुभाषेगलू लगा सकती, पूरे मॉल में नहीं लगाना जी, क्या जी मीलाद का पोस्टर, ओह या खुदा, गैरां का खाने पीने होता, नहीं धोने वाले का धोने होता इनको। नबी जो इमामुल अंबिया है उनके वास्ते मीलाद का बैनर लगा, तो मीलाद का बैनर लगा थोड़ा तो, ओहो तुम्हें कौन सी कैटेगरी के मालूम हो गए? आज मालूम हुआ, अब्बा इतने साल के बाद मालूम हुआ, तुम अब समझा जी मैं, अब समझा मैं, मीलाद का बैनर नहीं लगाना, हुजूर पैदा हुए जश्न मीलादुन नबी का बैनर नहीं, कौन सा लगाना? उट्टीदा सुभाषेगलू। इनके दादा, इनके पैगंबर उन्हों, इनके पैगंबर, इनके नबी नो, इनकी तो सुभाषेगलू बोल सकते हैं, इनका बर्थडे बोल सकते हैं, मिनिस्टर का लगाओ, कौन भी एतराज नहीं करता, कौन सा पोट्टा भी इनकार नहीं करता क्या? कोई नहीं करता। काउंसलर का लगा तो क्या भी नहीं, लगाओ कहता ओ मेरे घर में लगाओ कहता उन्हें, मेरे घर में लगाओ, काउंसलर का लगाओ, हमारे सराम पर लगाओ कहती हूँ, धेड़ा का हमारे सर पे लगाओ, नबी का ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ ಯಾರಂತ
اب معلوم ہوا آپ کون سی کیٹیگری ہیں. آج کے بعد سے ہم ہوشیار رہیں گے. آپ کے کھانے کے اوپر ہم دھیان رکھیں گے. آپ کے کھانا نہیں کھائیں گے. گوشت کو دعوت دیتے بھی نہیں کھاتے. ہمیں تمہیں شادی کو بلاتے بھی چپ کے آ جائیں گے. ایسا شادی کو آگو ہاں ان کا نہیں کھائیں گے ہم لوگ. خیر جائز نہیں نا گوشت. ان کے ہاتھ کا ذبیحہ ہمارے لیے جائز. جو نبی کی میلاد نہیں کرتا اس کا ذبیحہ ہمیں نو. نکو با تیرا گوشت تجھے سلامت, تیرا کھانا تجھے سلامت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں پروردگار عالم ہم تمام کو نبی کی میلاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے, محبت میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار دو عالم